فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علم کے نافع بننے کے لیے پہلی چیز نیت کو صحیح کرنا۔ ہمیشہ دل میں بری نیت اگر آتی رہے تو اس کی نفی کرنا، اس کا ازالہ، دل میں اس کا ازالہ کر کے صحیح نیت کا استحضار کرتے رہنا کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، میں اس لیے حافظ قرآن جو ہے بن رہا ہوں۔ تو پہلا کام ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا علم نافع بنے تو علماء کہتے ہیں کہ علم نافع تب بنتا ہے جب اس علم کے مطابق عمل کیا جائے۔ علم کے مطابق عمل کریں گے تو علم کیا بنے گا؟ علم نافع بنے گا۔ اگر علم کے مطابق ہم عمل نہیں کریں گے تو یہ علم غیر نافع ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے درس میں جو ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ طالب علم تھے، تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طلبہ سے پوچھا کہ بھائی علم کی تعریف کیا ہے، کرو۔ تو علم کی تعریف کسی نے کہا کہ علم جاننے کا نام ہے، کسی نے کہا کہ علم جو ہے کسی شے کی حقیقت کا ادراک کرنے کا نام ہے، الگ الگ۔ تو حضرت جو ہے اس کی نفی کرتے گئے، نہیں بولتے گئے۔ پھر سب شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ ہی فرمائیے علم کی تعریف کیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا علم وہ ہے جو آدمی کو اس وقت تک بے چین رکھے جب تک اس پر عمل نہ ہو۔ وہ علم حقیقی معنی میں علم ہے کہ جو آدمی کو حاصل ہونے کے بعد عمل پر جو ہے یعنی آمادہ کرے، جب تک عمل نہ ہو آدمی بے چین رہے۔ تو علم کے مطابق جو ہے عمل ضروری ہے۔ آپ طلبہ جو ہے نا، جیسے مثال کے طور پر سنتیں ہم یاد کرتے ہیں نا، کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، یہ سنتیں ہم یاد کرتے ہیں، تو اس پر عمل کرنا۔ ہم جو ہے نا مدرسے میں اساتذہ ہمارے بتاتے ہیں نا بھئی بڑوں کا اکرام کرنا، والدین کا احترام کرنا، اساتذہ کی خدمت کرنا، اب اس پر عمل ہونا چاہیے۔ آپ جب چھٹی میں جائیں تو آپ کے ماں باپ کے ساتھ آپ کا رویہ اتنا اچھا ہو کہ ماں باپ خوش ہو جائیں کہ بھئی واقعتاً میرا بیٹا جو ہے نا وہ نیک بن کر آیا ہے، فرشتہ بن کر آیا ہے۔ تو آپ اگر اپنے علم کے مطابق عمل کرو گے نا تو اس کا دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ علم حاصل کرنے میں آسانی بھی پیدا ہوگی، جلد قرآن یاد ہونے لگے گا، جلد جو ہے دین کی باتیں ذہن میں بیٹھنے لگیں گی، اور بہت زیادہ آپ علم میں جو ہے ترقی کرنے لگیں گے۔ تو علم کے نافع بننے کے لیے علم کے مطابق عمل ضروری ہے۔ حضرت کعب احبار سے پوچھا گیا کہ من ارباب العلم، اصحاب علم والے لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ الذین یعملون بما یعلمون۔ ارباب علم، اصحاب علم وہ ہیں جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں، علم کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہی لوگ حقیقی معنی میں علم رکھنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے یہ بات ہر مومن کو جاننا ہے۔ آج اگر مسلمان کچھ نہ کریں، جتنا دین کا علم ان کو ہے اس پر اگر عمل کرنے لگیں تو یوں سمجھیے کہ یعنی 90% ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ آج سب سے بڑی ہماری خرابی کیا ہے؟ جاننے کے باوجود عمل نہ کرنا۔ دین کی بہت سی باتیں معلوم ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ صرف جاننے سے جو ہے آدمی کا علم نافع نہیں بنتا، عمل کریں گے تو وہ علم نافع بنے گا۔ پہلی چیز نیت کو صحیح کرنا، نمبر 2 علم کے مطابق عمل کرنا، تب ہمارا علم نافع ہوگا۔ نمبر 3 کیا ہے؟ اللہ کا ڈر پیدا ہونا۔ جتنا ہمارا علم بڑھتا چلا جائے ہمارے اندر خوف خداوندی میں اضافہ ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ جو حقیقی علم ہوتا ہے، جو علم نافع ہوتا ہے، وہ طالب علم کے اندر کیا کرتا ہے؟ اللہ کی خشیت اور اللہ کے ڈر کو بڑھا دیتا ہے۔ جتنے اہل اللہ، قرآن میں خود کہا گیا نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بندوں میں سے اللہ سے کون ڈرتے ہیں؟ جو علم رکھنے والے لوگ ہیں، علم رکھنے والے لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اور خشیت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں علم نافع آئے گا وہاں خشیت آئے گی، اس کے اندر اللہ کا ڈر اس کے اندر آئے گا۔ ایسا آدمی جس کو علم نافع ملے وہ گناہ کرنے سے ڈرے گا، وہ جو ہے نا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے جو ہے وہ ڈرے گا۔
چونکہ یہ علم آدمی کے اندر خوف خداوندی پیدا کرتا ہے. اسی لیے اور پھر عزیز طلبہ یاد رکھو، ہمارے اندر اگر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا نا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ علم حاصل کرنے میں آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تم کو علم دے گا. تو تقوی جو ہے نا، خوف خدا، یہ علم میں اضافے کا باعث ہے. قرآن یاد ہوگی بہت جلد اگر ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. جتنا خوف خدا ہوگا اتنا کلام اللہ کو یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. تو یہ تیسری چیز ہے. چوتھی بات جو علم کے علم نافع بننے کے لیے ضروری ہے وہ ہے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا. علم نافع وہی ہے جو آدمی کو اللہ کی نافرمانی سے روکے. جو علم انسان کو اللہ کی نافرمانی سے نہ روکتا ہو، گناہوں سے نہ بچاتا ہو، وہ علم علم نافع نہیں ہو سکتا. وہ علم علم نافع نہیں ہو سکتا. اس لیے عزیز طلبہ، موٹے موٹے جو گناہ ہیں، آپ ماشاءاللہ مدرسے کے ماحول میں رہتے ہیں، یہاں جو ہے نا باہر گھومنے پھرنے والے جو گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ سارے گناہ یہاں ان سے آپ محفوظ ہیں. لیکن پھر بھی آپ کے اندر جو ہے نا خلاف شرع جو چیزیں ہو سکتی ہیں، مثلا نگاہ کا گناہ ہے، یا زبان سے جو ہے یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ارے ترے سے گفتگو کرنا، زبان سے تکلیف دینا ہے، یا اسی طرح سے جو ہے نا یعنی ماں باپ کی نافرمانی ہے، استاد کی خدمت میں کوتاہی ہے، ہاں فرض نمازوں کے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے. تو یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں ان سے بچنے کا آپ اہتمام کریں. گناہوں سے بچیں گے تو علم کا نور حاصل ہوگا. امام شافعی کا واقعہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ مجھے قرآن یاد نہیں ہوتی. تو ان کے استاد نے کیا کہا؟ ان کے استاد نے کہا کہ تم گناہ چھوڑو، اس لیے کہ قرآن اور دین کا علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور گنہگاروں کو نہیں دیا جاتا ہے. تو اس لیے چوتھی چیز عزیز طلبہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے اگر ہمارا علم علم نافع اگر بننا ہو. اور پانچویں چیز علم کے علم نافع بننے کے لیے پانچویں چیز جو انتہائی ضروری ہے وہ ہے اخلاق کی درستگی. جو علم آدمی کے اخلاق کو درست نہ کرے وہ علم علم نافع نہیں کہلائے گا. جو علم آدمی میں تواضع پیدا نہ کرے وہ علم علم نافع نہیں ہے. جو علم طالب علم میں خدمت کا جذبہ نہ لائے وہ علم علم نافع نہیں ہے. جو علم طالب علم کے مزاج میں نرمی نہ پیدا کرے وہ علم علم نافع نہیں ہے. جو علم طالب علم کے اندر بڑوں کا احترام نہ پیدا کرے وہ علم علم نافع نہیں ہے. تو آپ کے اخلاق کیسے ہونی چاہیے؟ بہت اونچے ہونی چاہیے. آپ کے اندر نرمی، تواضع، آپ کے اندر جو ہے لوگوں کی خدمت کا جذبہ، آپ کے اندر اپنے اساتذہ کی خدمت کا جذبہ، آپ کے اندر اپنے ماں باپ کی خدمت کا جذبہ، بڑوں کا اکرام، چھوٹوں پر شفقت، یہ جو اخلاق ہے نا، یہ اخلاق آپ کے جو ہے نا اندر داخل ہو جائیں اور آپ اخلاق کا مجسمہ بنیں. تو عزیز طلبہ یہ 5 چیزیں ہیں، یاد رہیں گی نا؟ 5 چیزیں ہیں. ان 5 چیزیں اگر ہمارے اندر آئیں گی تو ہمارا علم کیا بنے گا؟ علم نافع بنے گا. جس طالب علم کے اندر یہ 5 چیزیں ہوں گی تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا علم علم نافع ہے. اور جس کا علم علم نافع ہوگا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا نور روح الامین صاحب یہ ہمارے سرپرست ہیں، بزرگ ہیں، بہت پرانی شخصیت ہے یہ، یعنی ہماری ریاست کے جو قدیم علماء کرام جو برسوں سے ماشاءاللہ دینی خدمات سے جڑے ہوئے ہیں، ان شخصیات میں سے مولانا ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور حضرت کا یہ لگایا ہوا جو گلستان ہے اللہ اس کو جو ہے سرسبز و شاداب رکھے. اللہ تعالیٰ اس کو ہر اعتبار سے مادی، معنوی، ظاہری، باطنی اعتبار سے ترقیات سے نوازے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. رب غفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انا نسألک علما نافعا
وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم اشفنا واشف مرضانا يا رب العالمين اللهم عافنا وعاف مبتلانا يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا يا رب العالمين اللهم انا نجعلك في نحور الاعداء والجبابرة یا رب العالمین۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین یہ عزیز طلبہ معصوم بچے جو علم دین حاصل کر رہے ہیں، الہ العالمین ان کے علم دین حاصل کرنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کو اپنے اپنے زمانوں میں علم و عمل کا آفتاب و مہتاب بنا۔ اے اللہ ان کے فیض کو پورے علاقے میں عام فرما۔ الہ العالمین ان کے اندر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ان کو علم نافع عطا فرما۔ الہ العالمین اس ادارے میں جتنے طلبہ جتنے اساتذہ لگے ہوئے ہیں مولا سب کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ استقامت کے ساتھ آخری وقت تک دینی خدمات سے لگے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس ادارے کی تمام ضروریات کی غیب سے کفالت فرما۔ یہاں پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو اے اللہ اپنی رضا عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما۔ رحم کا کرم کا عافیت کا سہولت کا معاملہ فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ خیر۔